अच्छा 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 ठीक चलो सही अगर हम सही ओके जिस तरह तुम कहती हो ओके must be turned off or set to flight mode. Please study the thing, including low-level lighting, indicates the way to the exits. Front and pull to adjust. When leaving the aircraft, inflate your... یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک جہاز نے فلائی کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کون کون سے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، مختلف سائڈوں کو مڑ کے جو اس کو ڈائریکشنز ملی انسٹنٹ۔ اب یہ مین رن وے پہ میرا خیال آ کے کھڑا ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ یہاں سے فلائی کرے گا اور پھر آئس لینڈ کا جو دارالخلافہ ہے وہاں تقریباً 3 گھنٹے 3.25 گھنٹے کے بعد جا کے یہ جو پروسیس ہے، کوئی بھی جہاز جب اڑنے لگتا ہے تو پہلے وہ جس کو کہتے ہیں نا وارم اپ ہونا، رن وے کے اوپر تیزی کے ساتھ اس نے بھاگنا ہوتا ہے، پھر ایک دم اپنی فلائی جو ہے وہ لے لے گا۔ اس وقت ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں جہاں رن وے کے اوپر پوری پاور کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے جہاز۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں فرینکفرٹ ایئرپورٹ ٹرمینل 2 یہ ابھی اس نے زمین سے بلند ہونا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں وہ جو ہے یہ دیکھیں اکثر و بیشتر جو بھی آپ نے آواز سنی، یہ جو ٹائر ہیں نیچے گیئر ٹائر اس کو بند کیا گیا، یہ بھی آپ پیچھے میں جہاز چھوٹے چھوٹے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اکثر و بیشتر ایئرپورٹس ہیں دنیا میں وہ جنگل کے درمیان میں بنایا جاتا ہے آبادی سے ہٹ کے، اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں نیچے آپ موٹر وے نظر آ رہی ہے آپ کو فرینکفرٹ کے ساتھ 3 نمبر اور 5 نمبر، اور یہ لیک بڑی مشہور لیک ہے، بڑے لوگ یہاں نہانے کے لیے اس وقت دیکھیں آپ بہت رش نظر آ رہا ہے۔ آپ باقی اس کے کہ آج منڈے ہے اور کوئی اتنا چھٹی کا دن نہیں، لیکن اونچائی سے فرینکفرٹ کے مناظر ابھی یہ غالباً راؤنڈ ٹائم یا کیلسٹربا یہ جو فرینکفرٹ کے ساتھ کے علاقے وہ آپ کو مناظر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ موسم صاف ستھرا ہے جس کے ذریعے آپ یہ سارے منظر ہمارے ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی اتنی زیادہ ہائٹ نہیں ہوئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں ایک اوک چھوٹی سی مصنوعی جھیل جو ہے یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں چھٹی والے دن آ کے انجوائے کرتے ہیں۔ درمیان میں یہ جو آپ چھوٹا سا ٹرین جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے کیمرے کی نظر وہاں تک ضرور پہنچ رہی ہوگی۔ تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں تاکہ صاف موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوستوں کو یہ دیکھیں موٹر وے
जो मशहूर जर्मनी की, और फिर ये दरिया जो फ्रैंकफर्ट के अंदर से माइन का कहलाता है, वो हम देख रहे हैं। साथ साथ मुख्तलिफ इलाके हैं जो फ्रैंकफर्ट के साइडों पे, रूसल्स हैं, राउंड हैं, ये वो आपको ऊपर से बड़ा अच्छा मंजर पेश कर रहा है। तो चलती हुई कश्तियाँ, वो जो माइन दरिया है उसके अंदर। अब आगे आपको ऐसा ऐसा खुले खेत नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जिस बंदे ने सफ़र नहीं कभी किया जहाज़ के ज़रिए, उसके लिए शायद इसमें कोई दिलचस्पी हो, लेकिन वो दोस्त जो सफ़र करते रहते हैं उनके लिए ये मनाज़र जो है कोई ख़ास मानी नहीं रखते। जहाज़ जब एक साइड को टर्न ले रहा है तो वो वाली साइड नीचे, अब फिर ऐसा ऐसा उसने जहाज़ को मोड़ने के बाद जब उसने बैलेंस बराबर किया है तो बड़े खूबसूरत ये जो ऊपर से मंजर है ज़मीन है, किसानों ने जो खेतों में हाल चलाए हुए हैं मुख्तलिफ फसलें लगाने के लिए, बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर हम उसी दरिया पे पहुँच गए जो अंदर कश्ती जो शिप चल रहे हैं सामान लेके एक जगह से, वो बड़ा अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। आसमान की तरफ अगर देखें तो बादल थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, नीला आसमान और वाइट सुरमई कलर के बादलों का बड़ा अच्छा एक जो है वो क्या कहते हैं मवाजना कह लें। अब मेरे यहाँ ऊंचाई इतनी हो चुकी है, इतने क्लियर पिक्चर ये वीडियो नहीं है, तो बाकी मंज़र फिर इंशाल्लाह आपको जब आगे दोबारा बादलों से हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये देखें नीचे जहाज़ के नीचे से ये जो वाइट कलर के बादल हैं, बड़े खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे, जो जो इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो ऐसी चीज़ों को देख के अक्ल दंग रह जाती है कि अल्लाह ने इंसानों को कैसी अक्ल दे दी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बना ली, ईजाद कर ली। कहाँ नीचे बादलों की जो पहली लहर है वो नीचे रह गई, इसके ऊपर भी कुछ है, लेकिन ये वो बादल हैं जो नीचे ज़मीन के करीब कर, और इस तरह है जैसे रुई के बड़े बड़े पहाड़ हैं। कमाल मंजर है, सुभान अल्लाह। ये भी दोस्तों आज का जो सफ़र था हमारा वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से जो आइसलैंड का दारुल खलाफा है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, मेरे तो ज़ुबान पे भी नहीं चढ़ता। वहाँ तकरीबन 3.25 घंटे की फ़्लाइट, मुख्तलिफ़ तरह के ये इस तरह के जो मनाज़र ऊपर से देखते थे। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद लैंड करेंगे तो चंद मनाज़र आप वहाँ पे भी देखेंगे, और फिर उसके बाद अगला जो मरहला है वो शुरू होगा। बड़े गौर से देखने के बाद लग यहाँ ऐसा रहा है कि जैसे पानी की जो तह ऊपर जमी हुई हो। ये अब ये लग जैसे बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बर्फ़, क्योंकि आइसलैंड का जो इलाका है आप जानते हैं, उसका नाम ही आइसलैंड है, तो लगता है कि ये आजकल गर्मी का मौसम है, यहाँ तक जो है वो बर्फ़ ऊपर की तह में बर्फ़ जमी हुई है जी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पिछला जो जितना एरिया गुजरा है वहाँ नज़र आ रहा था कि जैसे बर्फ़ जमी हुई है, और अब एकदम वो जो बर्फ़ की तह है जहाँ जाके वो ख़त्म हो रही है, उसके आगे नीला पानी जो है
وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ باقی جو اوپر بادلوں کا جو منظر ہے اس کے بیچ میں سے جہاں جہاں کچھ گیپ نظر آ رہا ہے وہاں سے نیچے سمندر کا اٹلانٹک کا جو منظر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نیچے مجھے کچھ عجیب سی ایک شبیہ سی نظر آئی، میں نے کہا دوستوں کو بھی ساتھ دکھاؤ۔ یہ غالباً ایک بادلوں کی تہہ اوپر والی ہے، پھر اس کے نیچے جو سمندر ہے اس کے بیچ میں کوئی گرین سا جزیرہ نما لگ رہا ہے، جیسے سمندر میں بعض چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں اس طرح کا، لیکن اتنی ہائٹ سے یہ بالکل کلیئر نہیں ہے۔ البتہ بادلوں کی جو شبیہ ہے یا تصویر ہے وہ بالکل خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ نہیں دوستو، اوپر سے مجھے یہ منظر بڑا خوبصورت سا لگا، میں نے کہا چلیں دوستوں کو بھی ساتھ دکھا دیتے ہیں۔ قدرتی طور پہ جو مناظر بعض اوقات آپ کی آنکھ کے سامنے آتے ہیں ان کو دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت جو مشہور و معروف فوٹوگرافر ہوتے ہیں وہ ایسی تصاویر کو کیپچر کر کے دنیا تک لے کے آتے ہیں۔ بہرحال یہ اب جو نیچے منظر نظر آ رہا ہے وہ کچھ یوں لگ رہا ہے کہ ہم آئس لینڈ جو ملک ہے، آئس لینڈ مشہور و معروف ملک، اس کے اوپر اس وقت فلائی کر رہے ہیں، اور یہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے یہاں آئی لینڈز بھی ہیں، یعنی کہ جزیرے جہاں دنیا جو جن کو ہم ٹورسٹس کہتے ہیں، وزٹرز کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ ابھی بھی میرے ساتھ کچھ سفر کر رہے ہیں لوگ، ہفتہ دو ہفتہ یہاں رہیں گے اور دیکھیں گے، کیونکہ اس ملک کے اندر یہ دیکھیں نیچے رنگ برنگا وہ منظر ہے، ریڈ کلر کا وہ ایک نظر آ رہا ہے کوئی چھوٹا سا حصہ، پھر اس کے بعد سڑکوں کا منظر ہے، بیچ میں کچھ وہ سمندر میں سے نکلتا ہوا پانی جو شہر کے یا علاقے کے اندر سے جا رہا ہے، اور پھر یہ ملک جو ہے نارڈرن لائٹس کے لیے بڑا مشہور ہے، جو لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ قدرتی طور پہ مختلف طرح کی جو لائٹس ہیں وہ رات کے وقت یہاں نظر آتی ہیں، پھر اسی طرح یہاں جو لاوا نکلتا ہے پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے، وہ پھر پانی کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے لائیو اس کا منظر، یہ چیزیں ساری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ اوپر سے تو اس کا کچھ نہ آپ آئیڈیا نہیں لگا سکتے،